ہم جتنے زیادہ خلوص نیت سے کریں گے، ہمارے دل میں اس نیکی کو سر انجام دینے کے لیے جتنا خلوص ہوگا، اللہ تعالیٰ خلوص کے علاوہ کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ کچھ نیکیاں جو ہیں وہ ہم اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ نیکیاں ہم اپنے اساتذہ کرام کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ اپنی برادری قبیلے کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو ان نیکیوں سے کوئی غرض و غایت نہیں۔ اللہ صرف اس نیکی کو بڑھ کے تھامتا ہے جو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھ کر تھام لیتا ہے، اور نبی اکرم نے فرمایا اس کی یوں پرورش کرتا ہے جیسے ہم میں سے کوئی ایک اپنے جانور کے بچڑے کو پالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اجر کو احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب انسان ایک ذرے برابر نیکی کو ترسے گا تو وہ احد پہاڑ جو ہے وہ اس کے سامنے آئے گا نیکیوں کا۔ تو یہ اللہ ہے جو خلوص کی قدر کرنے والا ہے، اور یہ ہم انسان ہیں جو خلوص ہمارے اندر نہیں رہا۔ آج ہم کام سر انجام دیتے ہیں شوہروں کو، بیویوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، برادری کو، قبیلوں کو خوش کرنے کے لیے، تو کوئی تو نیکی ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے جو خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے خالص نیکی کریں گے، ہمارے ہاتھ میں، ہماری مٹھی میں ایک عظیم سرمایہ ہوگا۔ اس نیکی کو جب ہم اللہ کے، تو اللہ کو وہی نیکی پسند ہے جو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی خالص رضا کے لیے آدھی کھجور کا صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کو وہ انتہائی پسند ہے، اور اگر ہم اللہ کو خالص خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ برادری کی واہ واہ، جماعت کی بلے بلے، لوگوں کا جو ہے وہ تعریف و تحسین، اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر لیں تو ہمیں وہ اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیکیوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نیکیوں کے خزانے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔